آج بہت سارے لوگ گناہ کو حقیر سمجھتے ہیں، کمتر سمجھتے ہیں۔ حقیر نہیں بلکہ میں یوں کہوں تو بیجا نہ ہوگا، آج بہت سارے لوگ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا ہے۔ غور کیجئے، جو شخص گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے، کیوں یہ امکان ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرے گا، وہ کبھی توبہ استغفار کرے گا؟ یہ اس کا دل تو مر چکا ہے، اس کا ضمیر بالکل مر چکا ہے، اسے احساس ہی نہیں ہے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں۔ میرے بھائی تو یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک عذاب ہے، یاد رکھیے۔ کسی کا دل سخت ہو جائے، کسی کا ضمیر، کسی کا دل مر جائے، احساس ختم ہو جائے، یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک عذاب ہے۔ بسا اوقات انسان اپنی زبان سے ایسا جملہ بول جاتا ہے، اس احساس ہی نہیں ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ تقریر کی، لوگوں سے خطاب کیا اور کہا، صحیح بخاری کتاب الرقاق کے اندر یہ حدیث موجود ہے، انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، تم لوگ ایسا کام کرتے ہو، ایسا عمل کرتے ہو، اور کرنے کے بعد پھر اس کام کو، اس فعل کو، اس گناہ کو بال سے بھی زیادہ باریک سمجھتے ہو۔ تم لوگ ایسا گناہ کرتے ہو، گناہوں میں ملوث ہو، پھر اس گناہ کو بال سے بھی ہلکا اور کمتر اور حقیر سمجھتے ہو۔ وَإِن كُنَّا لَنَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات۔ حالانکہ ایسے کام کو، ایسے عمل کو، ایسے گناہ کو ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہلاک کر دینے والے گناہوں میں شمار کرتے تھے۔ اللہ السمجھ، یہ کس کی تقریر ہے، کس کی زبان ہے؟ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، تقریر کر رہے ہیں، لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ اچھا مجھے بولیے، مجھے بتائیے یہ بات، حضرت انس کس کے سامنے یہ بات بیان کر رہے ہیں؟ سامنے کون تھے؟ ہم جیسے جھوٹے لوگ تھے کیا؟ ہم جیسے بیمان لوگ تھے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، بخاری شریف کتاب الدعوات کے اندر موجود ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان المؤمن یری ذنوبہ کأنہ قائد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن، ایک مسلمان اپنے گناہوں کو یوں محسوس کرتا ہے گویا کہ وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اور اسے ایسا لگتا ہو کہ یہ پہاڑ ابھی میرے اوپر گر پڑے گا، یہ پہاڑ ابھی مجھ پر گر پڑے گا۔ اتنا بوجھ محسوس کرتا ہے گناہوں کا، اتنا بوجھ محسوس کرتا ہے۔ اور آگے پھر ایک فاجر، ایک گناہگار آدمی کی مثال دی، وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنْفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک گناہگار، ایک فاسق آدمی اپنے گناہوں کو یوں محسوس کرتا ہے گویا کہ ایک مکھی اڑتے اڑتے اس کے ناک کے اوپر آ کر بیٹھی، اس نے ہاتھ سے اس طریقے سے اشارہ کیا، وہ مکھی اڑ کر چلی گئی۔ دونوں کی مثال، ایک مومن کی اور ایک فاسق اور گناہگار کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اب اس حدیث کی روشنی میں ہم اپنے غریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ ہم کیا ہیں، ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، یا تو پھر ہم گناہگار اور فاسق و فاجر ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ ہم بھی تو گناہ کرتے ہیں، ہم تو گناہ سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم کتنا بوجھ محسوس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، دینی اور ملی بھائیوں، عزیز طلبہ و طالبات، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم کی ایک آیت سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 98 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین رحمان ہے، اللہ رب العالمین کریم ہے، بندوں کے اوپر بہت زیادہ مہربانی کرنے والا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پتہ چلتا ہے اس آیت سے کہ اللہ رب العالمین سخت عذاب والا بھی ہے۔ آج بہت سارے لوگ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرتے ہیں، اور کچھ لوگ یہ سمجھتے بھی ہیں کہ چلو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا، اللہ رب العالمین رحم کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین بہت زیادہ بخشنے والا ہے، اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ میرے بھائی، ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جہاں اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، مہربانی کرنے والا ہے، بندوں سے محبت کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، وہیں پر اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر یہ بھی کہا کہ میں سخت سے سخت عذاب دینے والا بھی ہوں۔ تو پھر بندے کو، انسان کو یہ کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ آج آپ سماج کے اندر، معاشرے کے اندر نظر دوڑائیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے سماج کے اندر اور معاشرے کے اندر کوئی بھی ایسی برائی، ایسا گناہ موجود نہیں ہے۔ مطلب دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا گناہ نہیں ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر نہ ہو، کوئی بھی برائی ایسی نہیں ہے جو ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر آج نہ ہو۔ لوگ کھلم کھلا کر رہے ہیں، نماز چھوڑ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، دغا بازی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو دھوکہ بھی دے رہے ہیں، ایک دوسرے کی زمین کے اوپر ناحق قبضہ بھی کر رہے ہیں۔ آج جگہ جگہ دیکھیے جوا کھیل رہے ہیں لوگ، کھلم کھلا، نڈر ہو کر کھلم کھلا لوگ شراب بھی پیتے ہیں، کوئی اسے ٹوکنے والا نہیں ہے، کوئی اسے بولنے والا نہیں ہے۔ آج افسوس اس بات کے اوپر ہے کہ ہم سب کا ضمیر اس قدر مر چکا ہے، ہم سب کا دل مر چکا ہے۔ جی، ضمیر نہیں ہے آج کسی کے اندر، سب کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ آج کوئی شخص غلط کو غلط بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج یہاں تک پہنچ چکا ہے ہمارا سماج اور ہمارا معاشرہ۔
मेरे भाई तो कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जहाँ गफूरुर रहीम है, वहीं पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने आप को शदीदुल इक़ाब भी कहा। चुनांचे उस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, इअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब व अन्नल्लाह गफूरुर रहीम। लोगो जान रखो और याद रखो, अल्लाह रब्बुल आलमीन सख्त अजाब वाला है, इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन गफूरुर रहीम भी है। आजकल बहुत सारे लोग क्या समझते हैं, ये तो छोटा गुनाह है, ये तो मामूली सा अमल है, ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन वैसे ही माफ कर देगा। मेरे भाई ये शैतान की तरफ से एक धोखा है, धोखा याद रखिए। शैतान जब किसी को बहका नहीं पाता है ना जल्दी, तो फिर शैतान एक और तरीके से वार करता है, उसके ऊपर हमला करता है। वो क्या है, छोटे छोटे अमाल, छोटा छोटा गुनाह कराता है, इससे कुछ नहीं होता, ये तो वैसे ही चीज़ है, ये मामूली चीज़ है, ये कर जाओ अल्लाह रब्बुल आलमीन वैसे ही माफ़ कर देगा। याद रखिए ये अल्लाह रब्बुल शैतान की तरफ से एक धोखा है। इंसान को धोखा देता है शैतान और छोटा छोटा गुनाह करवाता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा सहाबा इकराम को नसीहत की और कहा कि देखो छोटे छोटे गुनाहों से बचो। आज बहुत सारे लोग गुनाह को हकीर समझते हैं, कमतर समझते हैं। हकीर नहीं बल्कि मैं यूं कहूं तो बेजा ना होगा, आज बहुत सारे लोग गुनाह को गुनाह ही नहीं समझता है, गुनाह को गुनाह ही नहीं समझता है। अब गौर कीजिए, जो शख्स गुनाह को गुनाह ही ना समझे, क्यों ये इम्कान है कि वह अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ रुजू करेगा, वो कभी तौबा इस्तिग़फ़ार करेगा। एक शख्स नमाज के ऊपर नमाज छोड़ते जा रहा है, उसे एहसास ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, गुनाह का काम कर रहे हैं। वो कभी तौबा इस्तिग़फ़ार करेगा, नमाज पढ़ने के लिए आएगा? नहीं, उसका दिल तो मर चुका है, उसका ज़मीर बिल्कुल मर चुका है, उसे एहसास ही नहीं है कि हम गलत काम कर रहे हैं, नाफरमानी कर रहे हैं। मेरे भाई तो ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक अज़ाब है। याद रखिए, किसी का दिल सख्त हो जाए, किसी का ज़मीर, किसी का दिल मर जाए, एहसास ख़त्म हो जाए, ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक अज़ाब है। आज एक बंदा झूठ के ऊपर झूठ बोलता जाता है, कभी उसे एहसास है कि मैं क्या कर रहा हूँ? एहसास ही नहीं है। हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, इब्न माजा, मुस्नद अहमद और तबरानी और दूसरी किताबों के अंदर यह हदीस मौजूद है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इय्याकुम व मुहक्करातिज़ ज़ुनूब, देखो छोटे छोटे गुनाहों से बचो, गुनाहों को कभी कमतर और हकीर मत समझो। फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल दे के समझाया कि कौमिन नज़लू फी बत्नि वादिन, कि कुछ लोग गए हैं, कहीं बाहर गए हुए हैं, अभी खाना वगैरह बनाना है, लकड़ियों का इंतज़ाम नहीं है, अभी एक एक करके इधर उधर चला जाता है आदमी, एक आदमी इधर गया, एक आदमी इधर गया, एक आदमी इधर गया, और सारे लोग एक एक करके लकड़ी लाता है, एक एक करके। फजाउ ज़ाबिऊदिन वजाअ ज़ाबिऊदिन, हदीस के अल्फाज है, इधर से एक आदमी ने एक लकड़ी लाया, इधर से एक आदमी ने एक लकड़ी लाया, इधर से एक आदमी आया एक लकड़ी लेकर, हत्ता अनज़जू खुब्ज़तहुम, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यहां तक कि इतनी सारी लकड़ियां एक जगह जमा हो गई, खाना बनाने के काबिल हो गई, अब खाना बन सकता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी, कहा कि इस तरीके से छोटे छोटे गुनाहों से बचो। आप कहोगे कि इसमें भी कोई हरज नहीं है, इसमें भी कोई हरज नहीं है, ये कर लेंगे, ये तो छोटा गुनाह है, अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ कर देगा। इस तरीके से एक गुनाह, दो गुनाह, तीन गुनाह, ऐसे करते करते गुनाहों का पहाड़ बन जाता है, फिर इंसान को हलाक व बर्बाद कर देगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे हदीस के अंदर बयान फरमाया, व इन्ना मुहक्करातिज़ ज़ुनूब, अगर आप छोटे छोटे गुनाहों से नहीं बचेंगे, ऐसे बहुत सारे गुनाह एक जगह जमा हो जाएंगे, यअख़ुज़ु बिहा साहिबहु तुहलिकहु, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर ये सारे गुनाह मिलकर इंसान को तबाह बर्बाद कर देगा। मेरे भाई समझ में आया? आज हम लोग गुनाह को हकीर समझते हैं ना, हमें एहसास ही नहीं है। बसा औकात इंसान अपनी ज़बान से ऐसा जुमला बोल जाता है, उस एहसास ही नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं मिसाल दूं, मैं मिसाल से समझाता हूँ। जैसे हम सब अपनी ज़बान में इस्तेमाल करते हैं कि यार मैं बीमार था, उस डॉक्टर के पास गया, वहाँ गया, वहाँ गया, वहाँ गया, कहीं भी अच्छा नहीं हुआ, इस डॉक्टर के पास आया तो इसने मुझे अच्छा कर दिया।
लग रहा है कि बहुत आसान जुमला है, लग रहा है ना, वो डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाया, वो फलां डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाया, वो फलां डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाया, मैं यहाँ पर इलाज किया इस डॉक्टर के पास, इसने मुझे अच्छा कर दिया। लग रहा है कि छोटा सा जुमला है, बदलिए अपने रवैये को, बदलिए अपने जुमले को, कहीं ऐसा ना हो कि ये जुमला आपको शिर्क तक पहुंचा दे। जी पहुंच रहा है, ये जुमला बहुत दूर तक पहुंच रहा है। ऐसा जुमला बोलिए, इसके हाथ में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शिफा रखी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शिफा दी, इसके हाथ में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शिफा रखी थी। ऐसा जुमला बोलिए। आजकल हम बहुत सारे जुमले ऐसे बोल देते हैं, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा भरोसा अल्लाह पर और तुम्हारे ऊपर है। बोलते हैं ना, भरोसा किसके ऊपर? अल्लाह पर, और अल्लाह के बाद फिर तुम्हारे ऊपर भरोसा है। नहीं, इस जुमले को भी बदलना पड़ेगा। मैं अल्लाह पर और आप पर तवक्कुल करता हूं, इस जुमले को भी बदलना पड़ेगा। मेरा सहारा तो अल्लाह है, लेकिन जमीन के ऊपर मेरा सहारा आप है। ये जुमला कितना खतरनाक है, खतरनाक जुमला है मेरे भाई। ये सब बदलना पड़ेगा इन तमाम चीज़ों को। हमें लग रहा है कि बहुत आसान है, लेकिन बहुत खतरनाक जुमला है। हम लोग बहुत सारे जुमले ऐसे बोल देते हैं। अभी आएंगी, हदीस भी आएंगी आपके सामने। मैं एक हदीस पहले मैं आपको सुनाता हूँ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना रजुला ला यतकल्लमु बिल कलिमति मिन सुख्तिल्लाह, कि एक आदमी बसा औकात अपनी ज़बान से ऐसा जुमला बोल देता है और वो जुमला अल्लाह रब्बुल आलमीन को नाराज़ करने वाला होता है। आगे हदीस है, ला यरा बिहा बअसन, वो उसे बहुत ही हल्का समझता है, कमतर हक़ीर समझता है। वो समझता है कि ये अगर बोल देंगे तो कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन वो इतना सख्त जुमला होता है, इतना सख्त जुमला होता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फयहवी बिहा फी नारी जहन्नम 70 खरीफन, इस जुमले की वजह से वो जहन्नम में 70 साल तक गिर जाता है। अल्लाहु सम्मद, जहन्नम में 70 साल तक, 70 साल की मसाफत तक नीचे गिर जाता है एक जुमले की वजह से। लेकिन उस इंसान को ला यरा बिहा बअसन, एहसास ही नहीं है। वो कमतर समझ रहा था कि इसके अंदर कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन वो इतना बड़ा जुमला था। मैं एक और हदीस में आपके सामने पेश करता हूँ, ये हदीस सुनिए और ज़रा अपना मुआशरा देखिए। हमारा जो सोसाइटी है, समाज है, हम अपना जायज़ा ले। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मरतबा तकरीर की, लोगों से खिताब किया और कहा, सही बुखारी किताबुर रिक़ाक़ के अंदर यह हदीस मौजूद है, इन्नकुम लतअमलूना अअमालन हिया अदक्कु फी अअयुनिकुम मिनश्शअर। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि तुम लोगों को क्या हो गया है, तुम लोग ऐसा काम करते हो, ऐसा अमल करते हो, और करने के बाद फिर उस काम को, उस फेल को, उस गुनाह को बाल से भी ज़्यादा बारीक समझते हो। तुम लोग ऐसा गुनाह करते हो, गुनाहों में मुलव्विस हो, फिर उस गुनाह को बाल से भी हल्का और कमतर और हकीर समझते हो। व इन कुन्ना लनउद्दुहा अला अहदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल मुबिकात, हालांकि ऐसे काम को, ऐसे अमल को, ऐसे गुनाह को हम लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हलाक कर देने वाले गुनाहों में शुमार करते थे। अल्लाह समझ, ये किसकी तकरीर है, किसकी ज़ुबान है? ये हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। ये हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन है? सहाबी रसूल है। अल्लाह समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात? हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, तकरीर कर रहे हैं, लोगों से खिताब कर रहे हैं। अच्छा मुझे बोलिए, मुझे बताइए ये बात, हज़रत अनस किसके सामने ये बात बयान कर रहे हैं? सामने कौन थे? हम जैसे झूठे लोग थे क्या? हम जैसे बेईमान लोग थे? नहीं, सहाबा इकराम थे। कुछ सामने हो सकता है कि कुछ सहाबा इकराम हो, या हो सकता है ज़्यादातर ताबिईन थे, ताबिईन, ज़्यादातर ताबिईन, या कुछ सहाबा इकराम भी थे और ज़्यादातर ताबिईन थे। ताबिईन के सामने हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये जुमला कह रहे हैं कि तुम लोग ऐसा अमल करते हो, ऐसा गुनाह करते हो और बाल से भी ज़्यादा बारीक समझते हो, हालांकि इसी गुनाह को हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऐसा महसूस करते थे कि ये इंसान को हलाक व बर्बाद कर देगा। अल्लाह समझ, क्या है? ताबीन के दौर में, सहाबा के दौर में, तबा ताबीन के दौर में आजकल जिस तरीके से शिर्क का अड्डा चलता है, शिर्क का अड्डा मौजूद था? नहीं था।
آج قدم قدم پر شرک. اب دیکھ لیجئے دنیا کے اندر, پوری دنیا کے اندر دیکھ لیجئے, دنیا کے اندر جتنی زیادہ مساجد آپ کو نہیں ملیں گے نا, اس سے کہیں زیادہ یہ شرک کے اڈے, مزارات اور یہ سب آپ کو مل جائیں گے. شرک کے اڈے آپ کو ملیں گے. بدعت و خرافات کے اندر آج لوگ ڈوبے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے تعویذ, گنڈا, بے پردگی, بے حیائی, زناکاری, بدکاری, جھوٹ, غیبت, چغلخوری, یہ ساری برائی اگر اس وقت موجود ہوتی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے, تو پھر کیا تاثرات پیش کرتے, کیا کہتے پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ہو سکتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے کچھ گناہ رہے ہوں گے, اس گناہ کو لے کر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ تو اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہلاک کر دینے والے گناہوں میں شمار کرتے تھے اور تصور کرتے تھے. اللہ الصمد. آج کہاں ہے ہمارا معاشرہ, کدھر جا چکا ہے ہمارا معاشرہ اور سماج؟ میرے بھائی, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور میں آپ کو حدیث سناتا ہوں, بخاری شریف کتاب الدعوات کے اندر موجود ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان المؤمن یرى ذنوبه كأنه قائد تحت جبل يخاف ان يقع عليه, کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن, ایک مسلمان اپنے گناہوں کو یوں محسوس کرتا ہے گویا کہ وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اور اسے ایسا لگتا ہو کہ یہ پہاڑ ابھی میرے اوپر گر پڑے گا, یہ پہاڑ ابھی مجھ پر گر پڑے گا. اتنا بوجھ محسوس کرتا ہے گناہوں کا, اتنا بوجھ محسوس کرتا ہے. اور آگے پھر ایک فاجر, ایک گناہگار آدمی کی مثال دی, وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنْفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک گناہگار, ایک فاسق آدمی اپنے گناہوں کو یوں محسوس کرتا ہے گویا کہ ایک مکھی اڑتے اڑتے اس کے ناک کے اوپر آ کر بیٹھی, اس نے ہاتھ سے اس طریقے سے اشارہ کیا, وہ مکھی اڑ کر چلی گئی. دونوں کی مثال, ایک مومن کی اور ایک فاسق اور گناہگار کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اب اس حدیث کی روشنی میں ہم اپنے غریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ ہم کیا ہیں. ہم مومن ہیں, ہم مسلمان ہیں, یا تو پھر ہم گناہگار اور فاسق و فاجر ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ ہم بھی تو گناہ کرتے ہیں, ہم تو گناہ سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہم کتنا بوجھ محسوس کرتے ہیں, ذرا اندازہ لگائیں تو. آج جگہ جگہ لوگ جوا کھیل رہے ہیں, ہم لوگ بھی تو دیکھ رہے ہیں نا اپنی آنکھوں سے. کریم بورڈ کھیل رہے ہیں, ہم بھی تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اسے احساس نہیں ہے, لیکن کچھ اچھے لوگ بھی تو گزرتے ہوں گے وہاں سے. کسی کی زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے کہ بھائی یہ غلط ہے, ایسا کیوں کر رہے ہو؟ نہیں نکلتا ہے نا. یاد رکھیے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے کہ آپ کے سامنے کوئی غلط کام ہو رہا ہے, آپ کے اندر جذبہ نہیں ہے, آپ کے اندر ہمت نہیں ہے, آپ اس غلط کو غلط بول بھی نہیں سکتے ہیں, دل کے اندر بھی آپ برا نہیں جان رہے ہیں, تو پھر یاد رکھیے اسے جتنا گناہ ملے گا نا آپ کو بھی اتنا ہی گناہ ملے گا. اگر اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب آئے, اسے اللہ رب العالمین ہلاک و برباد کرنا چاہے تو اس کے ساتھ آپ کو بھی ہلاک و برباد ہونا پڑے گا. آج ہم غلط کو غلط نہیں بول سکتے ہیں. ہر شخص اپنے اندر غور و فکر کرے کہ ہم سے نافرمانی ہوتی ہے, گناہ ہوتا ہے, کبھی ہمیں بوجھ محسوس ہوتا ہے, ہم کسی سے بات کر رہے تھے, ہم نے جھوٹ بول دیا, اب جب چلے گئے, بات کر کے چلے گئے, تو کیا ہمیں اس کا بوجھ محسوس ہوا یار ہم نے جھوٹ بول دیا, اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہو گئی؟ کبھی احساس ہوا؟ ہماری نماز چھوٹ گئی, کبھی احساس ہوا؟ ہمارے اندر احساس ہوا کبھی؟ ہمیں بوجھ لگا کہ یار اس گناہ میں کہیں ہم دب نہ جائیں, ہم ہلاک و برباد نہ ہو جائیں؟ نہیں, ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا ہے. تو پھر گناہوں کا بوجھ احساس کرنا پڑے گا, گناہوں کا بوجھ تصور کرنا پڑے گا کہ ہم گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں. میرے بھائی ایک اور مثال دیتا ہوں, دیکھیے صحابہ اکرام کس طریقے سے بوجھ محسوس کرتے تھے اور مطلب گناہوں کو کس طریقے سے دیکھتے تھے صحابہ اکرام, صحابیہ. ایک حدیث ہے ابو داؤد شریف کتاب الادب کے اندر یہ حدیث موجود ہے. میں اس سے پہلے بھی یہ حدیث سنا چکا ہوں, اشارہ کرتا ہوں. ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے حضرت صفیہ کے تعلق سے, دونوں ام المؤمنین میں سے ہیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی میں سے, حضرت صفیہ بھی حضرت عائشہ بھی. حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ حضرت صفیہ کے تعلق سے کہا تھا کہ وہ گڈی عورت, وہ پست قد والی عورت, وہ ناٹی عورت کہہ دیا تھا. کس کو؟ حضرت صفیہ کو. وہ ناٹی تھی, پست قد کی تھی.
حضرت عائشہ وہ موجود نہیں تھی، حضرت صفیہ، حضرت عائشہ نے اس کے تعلق سے یہ جملہ کہہ دیا کہ وہ گڈی عورت، وہ پست قد والی عورت، وہ ناٹی عورت. کیوں؟ یہ بہت بڑا جملہ ہو گیا کیا؟ چھوٹا سا ہی تو جملہ ہے نا، چھوٹا سا جملہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا یہ سن کر وہ ذرا سنیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لقد قلتی کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجته. عائشہ تو نے ایک ایسا جملہ کہہ دیا ہے کہ اگر اس جملے کو سمندر میں ملا دیا جائے، سمندر میں مکس کر دیا جائے تو سمندر کا پورا پانی خراب ہو جائے، گدلا ہو جائے، خراب ہو جائے، پینے کے قابل نہ رہے. اللہ الصمد. اس کے بعد پھر حضرت عائشہ کو احساس ہوا، کہا کہ کاش کہ مجھے اللہ رب العالمین پیدا ہی نہ کرتا، کاش کہ میں ایک درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا. اللہ الصمد. ایک چھوٹا سا جملہ میرے بھائی حضرت عائشہ نے کہا. پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اس جملے کے تعلق سے؟ ذرا ہم لوگ اپنے غریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں تو یہاں دو چار لوگ کھڑے رہتے ہیں، وہ لوگ ذرا سوچے تو وہاں چوک پہ بھی کچھ لوگ ہوٹل پہ بیٹھے رہتے ہیں. ذرا غور کریں کہ ہم کیا بات چیت کرتے ہیں، ہم کس کے تعلق سے بات چیت کرتے ہیں، اور کتنے بڑے بڑے جملے بول دیتے ہیں. وہاں چوک پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، جہاں چند لوگ بیٹھتے ہیں، دو چار لوگ، اور آپس میں بات چیت کرتے ہیں. کیا گفتگو ہوتی ہے، کیا بات چیت ہوتی ہے، اور کس کے بارے میں؟ کبھی بھی دو آدمی گفتگو کرے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں جب تک تیسرا شخص بیچ میں نہ آئے، کوئی تیسرے شخص کی بات بیچ میں نہ آئے، مطلب کوئی جملہ ہی نہیں نکلتا ہے، کوئی جملہ ہی نہیں نکلتا ہے. ایک چھوٹا سا جملہ کا، ایک غیبت والا جملہ ہے نا. حضرت صفیہ وہاں موجود نہیں ہے، حضرت عائشہ نے گویا کہ حضرت صفیہ کی غیبت کی. پیارے نبی نے کہا کہ یہ اتنا بڑا جملہ ہے، سمندر میں ملا دیا جائے تو سمندر کا پورا پانی خراب ہو جائے. اللہ الصمد. ہم لوگوں کو احساس ہے؟ ہم لوگوں کو کچھ احساس ہی نہیں ہے. ہم تو گھنٹوں تک بات چیت کرتے رہتے ہیں کسی کے خلاف. وہ صاحب ایسا، وہ مولانا صاحب ایسا، وہ سردار صاحب ایسا، وہ مڈل صاحب ایسا، اسے ایسا کرنا چاہیے تھا، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. ہم صرف بیٹھ کے کمنٹ پاس کریں، بس یہی کام تو رہ گیا ہے. ایک مرتبہ پیارے نبی، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، کتاب الجنائز کے اندر بھی موجود ہے، کتاب الوضو کے اندر بھی موجود ہے. حدیث کے الفاظ ہے مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ گزر ہوا دو قبر کے پاس سے پیارے نبی کا گزر ہوا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہما لا يعذبان، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، ان دونوں قبر والوں کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے. پھر پیارے نبی نے کہا وَإِنَّهُمَا لَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، کسی بڑے بڑے گناہوں کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ، اور دنیا کے اندر بہت ہی ہلکا اور کمتر سمجھ رہے تھے یہ لوگ اس گناہ کو، چھوٹے چھوٹے گناہ کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ اللہ کے نبی کون سا گناہ؟ دیکھو سب کو جانا ہے نا، قبر ایک ایسا گھر ہے، سب کو جانا ہے. یا ہم لوگ زندہ رہتے ہیں، کوئی بھروسہ نہیں ہے اس زندگی کا. 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، ہم لوگ کتنی زیادہ محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اچھے سے اچھے گھر بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آرام سے رہیں، آرام ملے. یہ جو قبر ہے نا، قبر سب کو جانا ہے. اس گھر کے لیے کیا تیاری ہے ہمارے پاس؟ کوئی لائٹ کا انتظام ہے، پنکھے کا انتظام آپ نے کیا، اے سی کا انتظام آپ نے کیا، بستر استر کا انتظام کچھ ہے؟ کیا انتظام ہے آپ کے پاس؟ ہر شخص اپنے اندر غور و فکر کرے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، دیکھا کہ عذاب ہو رہا ہے. صحابہ اکرام سے کہا کہ عذاب ہو رہا ہے، لیکن کسی بڑے بڑے گناہوں کی وجہ سے نہیں، چھوٹے چھوٹے گناہوں کی وجہ سے. پیارے نبی سے سوال ہوا کہ اللہ کے نبی بتایا جائے کون سا گناہ؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما احدهما فكان لا يستتر من البول. ان میں سے ایک شخص، پہلا شخص جس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. پیشاب کرتا تھا، چھینٹا گرتا تھا، کبھی پینٹ میں گر گیا، کبھی پیر میں گر گیا، کہیں اور گر گیا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. یا پیشاب کرتا تھا لیکن پانی استعمال یا ڈھیلا استعمال نہیں کرتا تھا، استنجا نہیں کرتا تھا. اللہ الصمد. یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے اور ہے بھی، علماء اکرام نے لکھا بھی ہے.
پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ آج مجھے لگتا ہے کہ ایک لوگ بتا بھی رہے تھے کہ ابھی ٹھنڈی کا موسم ہے، مطلب پانی کو بھی وہ ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے ٹھنڈی کی وجہ سے، تو جتنے لوگ بے نمازی ہیں نا، نماز نہیں پڑھتے ہیں، ان میں سے اکثر و بیشتر لوگ پیشاب کرنے کے بعد پانی استعمال نہیں کرتے ہیں۔ کیوں کریں گے؟ وہ ناپاک رہے پاک رہے، نماز وغیرہ تھوڑا نہ پڑھنا ہے، بس پیشاب کیے آگے بس سو گئے، بس وہی تو کام ہے، گھومنا پھرنا کھانا سونا ہگنا متنا، بس یہی سب کام ہے، اس کے علاوہ تو کچھ کام ہے یہ نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلا انسان، پہلا وہ شخص جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس لیے قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ اب ہمارے نوجوان غور و فکر کرے کہ ہم بچتے ہیں کہ نہیں بچتے ہیں۔ پھر پیارے نبی نے دوسرے شخص کے بارے میں ارشاد فرمایا، فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، دوسرا شخص چغل خوری کیا کرتا تھا، چغل خوری، غیبت کیا کرتا تھا۔ آج تو کوئی انسان، مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی شخص بچا ہوا نہیں ہے، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، نوجوان ہو بچہ ہو، کوئی بھی شخص اس غیبت سے بچا ہوا نہیں ہے۔ میرے بھائی بہت بڑا گناہ ہے۔ آج سب سے زیادہ گناہوں میں اضافہ ہو رہا ہے زبان کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے۔ زبان کو کنٹرول میں رکھیے، زبان کو کنٹرول میں رکھیے، بہت اہم ہے یہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی نہیں کہا کہ تم مجھے زبان کی گارنٹی دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو پھر بچنا پڑے گا، بچنے کی کوشش کرنا پڑے گا۔ میرے بھائی آخر میں ایک حدیث سناتا ہوں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ صحابہ اکرام اپنے اندر کیسے غور و فکر کرتے تھے، اپنا محاسبہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر سے ملے، آخری بات 1-2 منٹ لگے گا، برداشت کیجئے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر سے ملے، حضرت ابو بکر نے حال چال پوچھا، حنظلہ کیا خبر ہے؟ کہا کہ کیا بتائیں، نافق حنظلہ، ایسا لگتا ہے کہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ کہا کہ اللہ اکبر، کیا بات کرتے ہو، حنظلہ منافق ہو گیا؟ اللہ الصمد۔ کون ہے جی یہ صحابی رسول حضرت حنظلہ؟ ابھی میں اختصار کے ساتھ بتاتا ہوں، یہ حضرت حنظلہ کاتبین وحی میں سے ہے۔ کاتبین وحی کا مطلب اللہ کے نبی کے اوپر آیتیں نازل ہوتی تھی، بہت سارے صحابہ اکرام قرآن کی آیتوں کو لکھتے تھے، ان صحابیوں میں سے ایک صحابی یہ بھی حضرت حنظلہ لکھا کرتے تھے آیتوں کو۔ کہا کہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ حضرت ابو بکر نے کہا اللہ اکبر، کیا بات کرتے ہو، منافق ہو گئے، کیسے پتہ چلا؟ کہا کہ ابو بکر کیوں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں، اللہ کے نبی جنت کا تذکرہ کرتے ہیں، جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں، عذاب قبر کا تذکرہ کرتے ہیں، ہمیں واعظ و نصیحت کرتے ہیں، اور ہم لوگوں کو ایسا لگتا ہے، خاص کر مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے ان تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، لیکن جیسے گھر واپس آ جاتے ہیں، بیوی بچوں میں گھل مل جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں بھول جاتے ہیں، اس لیے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم منافق ہو گئے۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ میرے ساتھ بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے، پھر میں بھی منافق ہو گیا، کیا کیا جائے؟ چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھیں گے۔ اللہ الصمد۔ یہ حضرت ابو بکر ہے جی، حضرت ابو بکر نبیوں کے بعد سب سے زیادہ باعزت، سب سے زیادہ مکرم، سب سے زیادہ معزز اگر کوئی ہستی ہے تو حضرت ابو بکر کی ہستی۔ آج کہتے ہیں کہ شاید کہ میں منافق ہو گیا، حضرت حنظلہ کہتے ہیں شاید کہ میں منافق ہو گیا۔ منافق کی نشانیاں بتائی گئی نا قرآن اور حدیث کے اندر، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، اور بھی بہت سارے، عشاء اور فجر کی نماز میں پیچھے رہنا، ذکر و اذکار کم کرنا، بہت ساری نشانیاں ہیں۔ ہم لوگوں نے کبھی ایسا احساس کیا کہ ایسا لگتا ہے کہ میں منافق ہو گیا، میرے اندر ایمان نہیں ہے، ایسا احساس ہوتا ہے؟ کبھی نہیں ہوتا ہے۔ دونوں آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا کہ اللہ کے نبی ایسی بات ہے۔ کہا کہ کیا؟ کہا یہ ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ منافق ہو گئے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ اس لیے۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، جب تم لوگ میرے پاس ہوتے ہو، میری مجلس میں ہوتے ہو، اور ایمان کی جو کیفیت ہوتی ہے وہی کیفیت اگر ہمیشہ رہے تو تم راستے میں چلو گے، فرشتے آئیں گے تم سے مصافحہ کریں گے، تم بستروں پر لیٹے ہوئے رہو گے، فرشتے آئیں گے تم سے مصافحہ کریں گے۔ لیکن ایمان کا معاملہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، ایمان کبھی گھٹتا ہے، ایمان کبھی بڑھتا ہے، ایسا معاملہ ہے۔ پھر دونوں مطمئن ہو گئے، کہا کہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، دونوں واپس ہو گئے۔ اللہ الصمد۔ میرے بھائی میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیے، یہ صحابی رسول ہے حضرت حنظلہ، یہ حضرت ابو بکر صحابی رسول ہیں، لیکن کس طریقے سے اپنا جائزہ لیتے ہیں، کس طریقے سے اپنا محاسبہ کرتے ہیں۔ آج ضرورت ہے کہ ہم بھی اپنا محاسبہ کریں۔ آج تو محاسبہ ختم ہی ہو گیا، کوئی شخص اپنے اندر ٹٹولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ صرف بہت آسان ہو گیا ایسے انگلی اٹھانا،
फलाने के ऊपर उंगली उठाओ, उसके ऊपर उंगली उठाओ, उसके ऊपर उंगली उठाओ। आपके अंदर भी तो कुछ है ना। सामने वाले के अंदर अगर ये एक बुराई है ना, तो आपके अंदर एक नहीं 3-4 बुराइयां मौजूद है। कभी अपना भी मुहासबा किया करो, अपने अंदर टटोला करो। सिर्फ दूसरों के सामने उंगली उठाएंगे, दूसरे के ऊपर। मेरे भाई, मुहासबा करने की ज़रूरत है, मुहासबा कीजिए इससे पहले कि हमें मौत आ जाए, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा मुहासबा करे। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, रब्बुल आलमीन तो हमें कहने